السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. وہ ایک بڑی عجیب سی کہانی چلیں وہ بیان کرتے ہیں. نصرت جاوید نے بھی یہ بات ذکر کیا ہے کہ ٹویٹر پہ پابندی چند ٹائم کے لیے کیوں ہٹی، کس نے کیا کرنا تھا، طاقتور لوگوں کا کیا مسائل تھے، اور جو بات کہی جا رہی تھی کہ ججز پیک کرنے کے والے سے اب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. اختیار ولی نے بڑی زیادتی کی، پرزور مذمت کرتا ہوں نعیم پنجوتا کے ساتھ. اور یہ ان کا ایک وتیرہ ہے. 3-4 لوگ ہیں، یعنی اختیار ولی لے لیں، گوہر بلوچ لے لیں، پیپلز پارٹی کے منتوخیل لے لیں، اور کوثر کاظمی لے لیں. یہ 3-4 شکلیں ہیں جو آپ کو اسی نظر آتی کہ یعنی بدتمیزی ان پہ ختم ہے. انہوں نے اور کو شروع سے آخر تک یہی بات کرنی ہوتی ہے. شکر الحمدللہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا. وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں آپ، میں وہ وائلنس دکھانا نہیں چاہتا، لیکن اختیار ولی کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ بدتمیزی کی حد تک بات کرتا ہے. آپ آئیں، آئین اور قانون کے مطابق کریں، حقائق پہ بات کریں. کئی جگہ چیلنج میں کرتا رہتا ہوں اور میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں. کوثر کاظمی بھی دیکھ لیں، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. چاہتا تو میں ہاتھ اٹھا سکتا، میرے اور اس میں فرق کیا رہ جانا تھا. بڑی دفعہ عابد شیر علی بھی دیکھ لیں آپ. یعنی کم از کم تہذیب کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے نا. آپ گفتگو کریں، گفتگو کا جواب گفتگو دیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مگر اس طرح کا جو رویہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ، اور دیکھیں جب کوئی جب کوئی نہ رہ جائے نا تو پھر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. تو کوئی دلائل نہیں ہے نا، دلائل ختم ہو گئے ہیں. وہ دلائل پہ گفتگو کرو، دلائل پہ بات کرو. اور آپ جب جھوٹ بولیں گے تو پھر جھوٹ کا اور برداشت کرے گا. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ٹیرین وائٹ والا معاملہ ہر ایک کو پتہ ہے. عمران خان کوئی تعلق نہیں اس سے. آپ ان کے اگینسٹ نااہلی کے حوالے سے درخواست خارج ہو چکی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اب کیا ڈاؤٹ، اب چاہتے کیا ہیں آپ کو؟ چلیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. نصرت جاوید نے بات کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ کے اندر آپ نے مبارکباد دینی تھی یا سارا پروسیس دیکھنا چاہیے تھا تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ مبارکباد کھل کے دیتے، وزیر خارجہ جاتے. جس طرح انڈیا کو پذیرائی ملی، آپ کو بھی آپ کی اور پاکستان کی تو حالت دیکھ لیں کیا ہے. زبردستی گھس کے جائیں، زبردستی کریں، اس بات کو لے کر چلیں تو یہ تو نہیں مسائل حل ہوں گے نا. یا تو اس سے وہ مسائل حل ہوں، اس سے مسائل میں نہیں سمجھتا حل ہو پائیں اور آپ کو بہتری کی طرف چیزیں لے جا سکیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اور نصرت جاوید بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ٹویٹ کو دیکھا تو ٹویٹر کھل گیا. ٹویٹر بھائی فروری سے بند پڑا ہوا ہے. یہاں فائر وال مینجمنٹ لگائی ہوئی ہے، یا فائر وال لگائی ہوئی ہے، ویب مینجمنٹ سسٹم لگایا ہوا ہے. اور اس کو بند کرنے کے لیے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ جو یہ بیانیہ کہیں، جو یہ سچ کہیں، جو یہ کہیں یہ سچ ہے. لوگ نہیں مانتے. اب آپ جھوٹ بولتے ہیں، چینل پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. جب کوئی دلائل نہ مل جائے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ایک نارمل روٹین ہے آپ کی، بتا دیں ذرا. تو لوگ نہیں مانتے آپ کی سچائی کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ٹویٹ کرنا تھا شہباز شریف نے، اور کل یہ نہ آئے کہ میں کمیونٹی گائیڈ لائن میں آ جاتا ہے کہ ٹویٹر بین ہے، تو وہ ڈر اور خوف سے کہ یہی نہ چپیٹ پڑ جائے ادھر سے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا اس کو ٹھیک کیا گیا. اور وی پی این لگانا نہیں تھا. وی پی این لگاتے تو آنا تھا کہ پاکستان سے نہیں آنا. اب تو وی پی این کا بھی انہوں نے کنٹرول کر کے ستیہ ناش کر دیا. میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں. ابھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ دیکھ لیں نا، ٹویٹر والا کیس وہ عظمہ بخاری کے ساتھ لگایا ہوا ہے، وہ کیس ہی نہیں لگتا. وہ مختلف درخواستیں دی ہیں، ویب مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ چودھری اقبال صاحب کے پاس لگا دیتے ہیں. عموماً سول کام کو دیکھتے ہیں، لیکن کئی کام ایسے ہیں. آپ کو یاد ہے 90 دن کا الیکشن کا جو فیصلہ ہے، میں تو تاریخ میں بار بار ذکر کرتا ہوں ان کے فیصلے کا کہ انہوں نے کس طرح ڈیلے کیا تھا معاملے کو. اب ریکارڈ کے اوپر ہے اور ہمیں بڑا احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں ڈر سے ڈرنا چاہیے. عادل کے لفظ سمجھنا چاہیے کہ عادل کا مطلب کیا ہے، عادل کا لفظ مطلب کیا ہے. اور آپ کو آگے لے چلتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو 2 ججز پیک ہو گئے. وہ ججز آگے، ججز کی جو کیسز لگانے تھے وہ کیسز لگانا شروع ہو گئے، اور ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. میں میرٹ میں مانتا ہی نہیں. ان ججز کی تعیناتی میں تو میرٹ میں مانتا ہی نہیں. میں اس لیے نہیں مانتا کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر تعداد زیادہ جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے. اور اور رانا ثناء اللہ بیٹھ کے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا یا کیا ہو گیا. وہ کیا کہنا تھا یا کیا کرنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کہنے کے لیے. کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے کہ ججز جوڈیشل کمیشن ہے. بہت جوڈیشل کمیشن میں تعداد کیا ہے، ووٹنگ ہے، میرٹ تھوڑا ہے. کون سا میرٹ ہے ذرا بتائیں. رانا ثناء اللہ کو چیلنج دے رہے تھے آپ، رانا ثناء اللہ صاحب بتائیں کون سا میرٹ ہے، کس بنیاد کے اوپر آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. آپ نے تو جھوٹ بولنے کی عادت سے سیکھی ہوئی ہے، اسی طرح ہی ہو رہی ہے، اور آپ اسی طرح ہی اب ان سب چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں.
ملک ریاض صاحب بڑی اچھا، ہاں پہلے ایک بات میں کر لوں پھر ملک ریاض صاحب والے معاملے میں آ جاؤں. آج یعنی کل کے دن جو ہے نا، بشا بی بی اور سزا کے بعد مصنوعی طور پر سٹاک مارکیٹ بڑھا کر حکومت اور کچھ دانشور ناچ راج کر گھنگرو توڑ رہے تھے. مارکیٹ سزا کے حق میں ہے، مگر پیر سے بدھ تک سٹاک مارکیٹ 1800 پوائنٹ گر چکی ہے اور ایک سوگ کا عالم ہے. کوئی جواب رہ گیا؟ اب کو بات رہ گئی؟ اب کو شک رہ گیا؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا سٹاک مارکیٹ سے بڑھنے سے ملک کی معیشت نہیں ہے. مندی کیا ہے؟ مندی آپ یعنی بلیک منی آپ کا، آپ نے پوچھ رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر ذرا بتائیں تو صحیح نا کہ جو پیسہ انویسٹ کر رہی ہیں، جو انویسٹ کر رہے ہیں، کیا اس کا حساب ہے کوئی؟ کیا آپ نے کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ سٹاک مارکیٹ کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگاتے. بلیک منی سارا انڈکٹ ہوتا ہے، مارکیٹ اٹھاتے ہیں نیچے پھینکتے ہیں. اسی طرح ڈالر کی مارکیٹ جو آپ اٹھاتے ہیں نیچے پھینکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کم از کم کوئی تو ہو پوچھنے والا کہ یہ سٹاک کی مارکیٹ کیسے لے کر گئے. بتا تو تب ہے نا کہ جب آپ بجٹ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کریں، جب آپ لون جو ہیں اپنے جی ڈی پی سے 60% کے قریب لے کے آ جائیں، جب ایکسپورٹ آپ کی آسمانوں کو باتیں کریں، جب ڈالر نیچے آ جائے، جب مہنگائی ختم کرنے کی بات ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے آ جائیں. پیٹرول کی قیمتیں اب بار بار میں کیا چیلنج کروں، ہر دفعہ پیٹرولیم کی قیمتیں جس طرح مصنوعی طریقے سے بڑھائی جاتی ہیں اور جس طریقے سے معاملات کو لے کے جایا جاتا ہے وہ سامنے ہے. اب ملک ریاض کے خلاف باقاعدہ ایک منظم کیمپین شروع کی ہوئی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر. بڑے خاص طور پر بڑے خاص لوگ بلائے جاتے ہیں، بتایا جاتے ہیں ان سے بڑا، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں. پچھلے 2.5 سالوں سے دیکھ رہے نا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا ختم ہو گئی ہیں کیا، اور باقی نظر نہیں آ رہا. صرف ایک وہ کیس جو مدانی ہے جس کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، جس میں آپ کو ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے بیری ٹاؤن کراچی کا آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 5 لاکھ روپیہ ایکڑ کی زمین جو ہے، جو 8 کروڑ روپیہ ایکڑ پہ آگے بھیجی. اب نیب کو اب دیکھا کہ نیب کو کیس پکڑا نہیں جا رہا، پوری دنیا میں جگ اسائی ہوگی، پوری دنیا میں اس کیس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اس کو اچھے لفظوں میں نہیں یاد کیا گیا. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورسٹ ترین ایگزامپل ہے، ورسٹ ترین مثال ہے. اب ساری نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہے وہ کو، اور اپنا ملک ریاض کی اگینسٹ کوششیں جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح کی مرضی باتیں کرتے رہیں. سوال بڑا واضح ہے، ملک ریاض نے کیا میٹرو کا ٹھیکہ لیا؟ ملک ریاض نے کیا میٹرو اورنج کا ٹھیکہ لیا؟ ملک ریاض نے کوئی موٹر وے بنائی؟ ملک ریاض نے کوئی 56 کمپنیاں بنائی یا اپنا تیل کے کنویں لے لیے؟ انہوں نے تو کوئی سرکاری ٹھیکہ نہیں لیا، کوئی سرکاری کام نہیں کیا. پرائیویٹ زمین لی، اور زمین بھی کلیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ملک ریاض تھوڑا بیری ٹاؤن خود کرتی ہے، وہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں. وہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، نہ میں ڈیفینڈ کروں گا اس چیز کو، لیکن بیری ٹاؤن اپنی جگہ کھڑا ہے. آج دیکھیں ذرا لاہور میں بیری ٹاؤن کھڑا ہے، مہنگی ترین جگہ ہے. بتا دیں یا تو نہ کھڑا ہونا، لوگ رہ نہ رہے ہوں، لوگ آسائشیں نہ لے رہے ہوں، لوگ آسانیاں نہ لے رہے ہوں. کراچی کے اندر دیکھیں، جنگل کے اندر منگل کر دیا. ریتلا علاقہ تھا، ریتلے علاقے میں ہم نے پکڑ کے اتنا بڑا بیری ٹاؤن کھڑا کر دیا. وہاں وہ گبول وہاں کے ایریے کے بہت بڑا ہے، وہ 15 کروڑ کی کوئی زمین لینی تھی اسے. ملک ریاض صاحب نے قیمت لگائی. ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے صحافی وہاں کے تھے، جو پلانٹیڈ لوگ کسی طرح سے آپ کہہ دیں جو لا کر بٹھائے جاتے ہیں، وہ ایک ہی خاص کے لسٹیں کہاں سے آتی ہیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا. وہ بیٹھ کے میں نے انہیں بتایا، میں نے کتنی 15، میں کہا جی آپ بتائیں 460 ارب کی یہ کون سی ہے؟ 15 کروڑ کی زمین کے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں. کوئی سٹوری لگائی تھی، میں کہا مان لیں 15 کروڑ روپیہ. اور میں بتا رہا ہوں کہ 5 لاکھ روپے ایکڑ زمین تھی، ریتلا علاقہ تھا. اور جس طرح وہاں بیری ٹاؤن ڈیولپ کیا ملک ریاض صاحب نے، جس طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہیں، جس طرح مین روڈ سے کٹ کر کے وہ اپنا اوور ہیڈ برج بنائے وہاں پر، اور باقاعدہ انڈر پاسز بنائے، بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پر فیسلٹیز فراہم کی ہے. تو یہ کریڈٹ دیکھیں، ملک ریاض کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ملک ریاض کو کریڈٹ دینا ہے. اور آپ کے اسے گرا دیں. اب بیری ٹاؤن دبئی کے اندر نام پیدا کر رہا ہے تو مصیبت پڑ گئی ہے کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے فائدے لینے ہیں، تو اس لوگوں کو فائدہ لینے کے حوالے سے یہ بات کہانی شروع ہو گئی ہے. بیری ٹاؤن کا نام ہی کافی ہے. وہاں لوگوں نے دیکھے، آپ نے دیکھا نہیں افتتاح کیا تو کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے آئے ہوئے تھے. وہ بیری ٹاؤن میں انویسٹ کرنا بھی پاکستانی فخر ہے ہمارے لیے، کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو، فخر ہے کہ وہاں بیٹھ کر، وہاں انڈین پراپرٹیز پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. تو ملک ریاض کی طرف سے وہاں بنانا اور وہاں اپنا دبئی کی انتظامیہ کا اس کو اہمیت دینا کہ یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.